بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح میں سے الجزء الاول اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ادوات الاستفہام والجواب۔ ادوات الاستفہام یعنی استفہام کے ادوات، وہ ادوات کی جن کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ والجواب، اور جواب کیا بنے گا تو وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور ادوات الاستفہام تو کئی ایک ہیں، ان میں سے آج جو ہم پڑھتے ہیں وہ صرف حمزہ اور حل پڑھتے ہیں۔ حمزہ اور حل دونوں کے ذریعے سے کسی جملے کے مضمون کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو حمزہ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور حل کے استعمال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان دونوں کا جواب بنے گا نعم، جی ہاں، یا پھر جواب بنے گا جیرے، یہ پشتو والا جار ہے، اور یا پھر اجل بنے گا۔ یہ اس وقت کہ اگر اس بات مراد ہو، مقصود اس بات میں جواب ہو تو پھر یہ نعم، جیرے، اجل، اور اگر نفی میں جو ہے جواب مقصود ہو تو پھر لا استعمال ہوگا۔ اور حمزہ کے ذریعے سے ایک اور اضافے کی بات یہ ہے کہ حمزہ کے ذریعے سے دو چیزوں میں اگر کسی کو شک ہے تو دو چیزوں میں سے ایک کی تعین کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو جملے کا مضمون کا تو پتہ ہے، لیکن دو شخصوں یا بہت سارے اشخاص ہیں، ان میں تعین آپ کو نہیں ہوا تو آپ تعین کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، الحمزۃ و حل۔ پہلے ایک مثال ہے اطلعت الشمس، کیا سورج طلوع ہوا؟ تو اب اس کا جواب بن سکتا ہے نعم، ٹھیک ہے، جیرے اور اجل، یہ تینوں جواب بن سکتی ہے۔ ایسے ہی حل طلعت الشمس، کیا سورج طلوع ہوا؟ تو حل طلعت الشمس یا اطلعت الشمس، دونوں کا جواب ایک ہی طرح سے ہوگا۔ اعاد الرسول، کیا رسول واپس آیا؟ رسول سے مراد قاصد ہے، تو کیا قاصد واپس آیا؟ حل عاد الرسول، کیا قاصد واپس آیا؟ تو دونوں کا جواب وہی تین بن سکتے ہیں اس بات میں، ٹھیک ہے، کہ اگر آیا ہے تو نعم، یا پھر جیرے، یا پھر اجل، اور اگر نہیں آیا تو پھر آپ کہیں گے کہ لا۔ ایذوب الحدید فی النار، کیا لوہا پگھلتا ہے آگ میں؟ تو جواب بن سکتا ہے جیرے، جی ہاں، اجل، جی ہاں، نعم، جی ہاں، اور ایک جواب یہ بن سکتا ہے کہ لا، نہیں پگھلتا۔ تو حل یذوب الحدید فی النار، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے علی مسافر ام حسن، یہاں پر سوال دو شخصوں کے مابین ہوتا ہے کہ دو شخصوں کے بارے میں، دو شخصوں میں سے ایک کی تعین کرنا چاہتے ہو کہ سفر کیا علی نے کیا ہے یا حسن نے، مسافر کون ہے، علی ہیں یا پھر حسن ہے؟ تو اس کا جواب ایک بن سکتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک کی تعین کر کے آپ کہیں گے کہ علی مسافر یا حسن۔ جبکہ دوسرے میں حل علی مسافر، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں جواب وہی تین جواب ہوں گے کہ نعم، جیری، اجل، اور یا پھر نفی میں لا، ٹھیک ہے۔ حل علی مسافر، کیا علی مسافر ہے؟ ایسے ہی اگر کوئی آپ سے کہے اراکبن جئتا ام ماشین، تو اس میں آپ دونوں راکبن یا ماشین دونوں میں سے ایک کو آپ کے ذکر کرنا ہوگا۔ یہ صرف فرق ہے حمزہ اور حل میں، باقی تو سیم ہے بالکل، لیکن حمزہ صرف اس سے اس چیز میں مختلف ہے کہ یہ دو چیزوں کے مابین تعین کے بارے میں بھی آتا ہے، دو چیزیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اراکبن جئتا ام ماشین، کیا آپ جو ہے وہ سوار ہو کر آئے یا پھر پیدل؟ تو آپ دونوں میں سے ایک ذکر کریں گے۔ یہاں پر نام، جیرے اور اجل اور لا یہ ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے ایک کی تعین کر کے آپ کہیں گے راکبن، جئت راکبن یا جئت ماشین۔ اس کے بعد اگر آپ سے حل جئت راکبن کہا جائے تو اس میں آپ نے نام کہنا ہے یا پھر لا کہنا ہے۔ اصباحا حضرت ام مساء، آپ صبح میں آئے یا شام میں آئے، تو آپ نے یہاں پر یہ تعین کرنی ہے اور آپ نے بتا دینا ہے کہ صباحا حضرت یا مساء حضرت، یہ بس فرق ہے۔ باقی حل حضرت صباحا، کہ آپ صبح میں آئے، تو وہاں پر جواب نام ہوگا یا پھر لا ہوگا، جیرے ہوگا یا اجل ہوگا، یہ اس بات کے جوابات۔ البحث، اذا تأملت الجمل فی الامثلة المتقدمہ، جب آپ نے غور کیا جملوں میں گزشتہ پہلے والی مثالوں میں، وجدت المتکلم فی کل منہا، آپ نے متکلم کو پایا کہ ہر ایک جملے میں یستفہم عن امر، وہ ایک
کام کے بارے میں، ایک بات یا ایک مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے، لم یعرف ہو کہ جو اس کو خود معلوم نہیں ہے، وَيَطْلُبُ مِنَ السَّامِعِ أَن يُعْلِمَهُ بِهِ، اور سامع سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو بتا دے، اس کو اس کی خبر دے دے۔ والذی افاد الاستفہام فی جمل القسم الاول، اور جس چیز نے استفہام کا فائدہ دیا پہلے قسم کے جملوں میں، هو الحمزہ، تو وہ حمزہ ہے۔ والذی افادہ فی جمل القسم الثانی، دوسرے قسم میں جس چیز نے فائدہ دیا اس سوال کرنے کا، هو حل، وہ حل ہے۔ ولذلک یسمى کل من الحمزۃ وحل اداۃ استفہام، اس وجہ سے حمزہ اور حل ان دونوں میں سے ہر ایک ادوات الاستفہام کہلاتے ہیں، ہر ایک کو اداۃ الاستفہام کہا جاتا ہے۔ ولیکن الا یوجد فرق بین الاستفہام بالحمزۃ والاستفہام بحل، کیا کوئی فرق نہیں ہے استفہام بالحمزہ اور استفہام بحل میں؟ یہ بعلا غلط لکھا گیا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں پر بے حل ہے، ٹھیک ہے، یہ جہاں پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے یہاں پر حل لکھنا ہے بین القوسین۔ تو الا یوجد فرق بین الاستفہام بالحمزہ، کیا فرق نہیں ہے استفہام بالحمزہ بین کے درمیان اور استفہام بحل کے درمیان، یعنی دونوں کے درمیان کیا کوئی فرق بھی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں ہے؟ فإنك إذا تأملت أمثلة القسم الأول، اس لیے کہ آپ جب پہلے قسم کی مثالوں میں غور کرتے ہیں، حیث اداۃ الاستفہام ہی الحمزہ، کہ جہاں پر اداۃ الاستفہام حمزہ ہے، وجدت المتکلم تارۃ یجہل مضمون الجملہ، آپ متکلم کو پاؤ گے کہ کبھی تو وہ جملے کے مضمون کو ہی اس سے جاہل ہوتا ہے، اس سے بخبر ہوتا ہے۔ فہو یستفہم عنہ، تو وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے، ویطلب العلم بہ، اور اس کا علم طلب کرتا ہے، کما فی امثلۃ الثلاثۃ الاولی، جیسے کہ پہلے کی 3 مثالوں میں ہے۔ وتارۃ یعرف هذا المضمون، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ مضمون کو تو سمجھتا ہے، ولکنہ یجہل واحدا من شیئین او اشیاء، لیکن وہ 2 چیزوں میں سے یا کئی چیزوں میں سے ایک چیز کی تعین کو وہ جاہل ہے، اس سے بے خبر ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز ہے۔ باقی پتہ تو ہے کہ آیا ہے، لیکن کیسے، کون آیا ہے؟ مسافر ہے تو کون مسافر ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک تو ہے مسافر، کہ مضمون جملے کا معلوم ہے اس کو۔ وَيَسْأَلُ عَنْ تَعْيِينِهِ، اور اس کے تعین کے بارے میں سوال کرتا ہے، کما فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ، جیسے کہ دوسری 3 مثالوں میں ہے۔ وَيَكُونُ الْجَوَابُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، پہلی حالت میں جواب نعم، جیر، اجل، ان کے ذریعے سے ہوگا، ان ارید الاثبات، اگر اثبات مقصود ہو، اور لا کے ذریعے سے جواب ہوگا ان ارید النفی، نفی، اگر نفی مراد ہو۔ اما فی الحالت الثانیہ، دوسری حالت میں، فیکون الجواب بالتعین لا غیر، دوسری حالت میں جواب صرف تعین کا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ دوسرے مثالوں میں کیا ہوگا؟ فیقال فی الجواب عن المثال الرابع، چوتھی مثال میں جواب میں کہا جائے گا علی مثلا، ٹھیک ہے، دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ حسن مسافر تھے یا علی مسافر تھے، تو آپ کہو گے کہ علی مسافر، یا پھر آپ کہو گے کہ حسن مسافر ہے، تو ایک شخص کا نام لے کر یہاں پر نام اور لا اور جیر اور اجل یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اما امثلۃ القسم الثانی حیث اداۃ الاستفہام ہی حل، دوسری قسم کی جو مثالیں ہیں جہاں پر اداۃ الاستفہام صرف حل ہے، فالاستفہام فیہا انما هو عن مضمون الجملہ، ان ساری مثالوں میں 6 کے 6 مثالوں میں استفہام وہ مضمون جملہ کے بارے میں ہے۔ ولذلك يكون الجواب هنا كالجواب عن الاستفهام بالحمزہ في حالته الاولى، اس وجہ سے یہاں پر جواب ایسے ہی ہوگا جیسے کہ حمزہ کے ذریعے سے جب استفہام کیا جاتا ہے پہلی حالت میں، ٹھیک ہے، پہلی حالت میں کہ مضمون جملہ کے بارے میں استفہام ہو، تو اس وقت جب اس کا جواب نام اور جیر اور اجل سے بنتا تھا اور لا سے، ایسے ہی ان 6 کے 6 مثالوں میں، یعنی تمام مثالوں میں حل کے ذریعے سے جب سوال ہو تو اسی طرح سے جواب ہوگا، باقی اس میں جو ہے وہ تعین مطلوب نہیں ہوتی۔ یستفہم بالحمزۃ وحل عن مضمون الجملہ، حمزہ اور حل کے ذریعے سے جملے کے مضمون کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ ویکون الجواب بنعم، اور جواب اس کا بنتا ہے نام سے یا جیر سے یا پھر اجل سے، ان ارید الاثبات، یہ اس وقت کہ اگر اثبات مراد ہو، و بلا ان ارید النفی، اور لا کے ذریعے سے جواب ہوتا ہے اگر نفی مراد ہو۔ یستفہم بالحمزۃ ایضا عن واحد من شیئین، ایسے ہی حمزے کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے 2 چیزوں میں سے ایک کے بارے میں یا کئی چیزوں میں سے ایک کے بارے میں۔ ویکون الجواب حینئذ بالتعیین،
اور اس وقت ان 2-3 چیزوں میں سے آپ ایک چیز کا تعین کر کے جواب دیں گے، لا غیرو اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لا غیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جوابات تھے، نعم، جیری اور اجل، یہ جوابات نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ آپ تعین کر کے بتا دیں گے۔